جناب تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برکت کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان کے اصحاب پر. ماہ رمضان المبارک 2022 کی خصوصی نشریات آپ اس وقت یوٹیوب چینل علی اسٹوڈیوز پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دوسری رمضان مبارک افطار نشریات کا باقاعدہ آغاز یہاں پر ہو چکا ہے جناب. اسی انداز میں سیگمنٹس انشاءاللہ آگے جائیں گے. آپ کو دجال کے بارے میں بتائیں گے, آپ کو وقت قیامت کے بارے میں بتائیں گے. آج انشاءاللہ قصص میں بہت کچھ ہے, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ آغاز کریں گے. جناب میں بیٹھ کر کل ایک بات سوچ رہا تھا اور پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خداوند عالم, اس میں احساس کیا ہوا, یہ تو ایک فیکٹ تھا کہ خداوند عالم بڑا رحم کرنے والا ہے, لیکن اس بات سے پہلے ایک خیال ہے کہ شکر کرنے کے لیے انسان کو وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے. کسی قسم کا بھی کوئی شکر جب آپ کرتے ہیں تو شکر ادا کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے, بلکہ شکر گزاری آپ کی ایک زندگی کا حصہ ہونا چاہیے ہر وقت کی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے گا یا بولے گا بھائی کیوں شکریہ ادا کر رہے ہو, تو آگے سے آپ کا جواب بھی ہونا چاہیے کہ شکر گزار کو تم نہیں لیکن میرا مالک ضرور پسند کرتا ہے. تو انسان کو بڑا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم شکر گزار انسان کو بڑا پسند کرتا ہے, اور اس لیے سب سے زیادہ یہ فعل اللہ رب العزت کے سامنے ہی کرنا چاہیے. یہ شکر گزاری خداوند عالم کے سامنے ہی سب سے زیادہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے تو پھر تو اس کے سامنے جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین بالکل کسی کا نہ محتاج دنیا میں بھیجا اور کسی کے ہم محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے, ناک, آنکھ, کان, ٹانگ, ہاتھ, پاؤں, سب کچھ ہے. اللہ کا شکر ہے. تو اگر اس میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو آپ ذرا سوچیں, اور جن کے پاس نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کا بھی کچھ نہ کچھ نعمت بدل ان کو اس انداز میں دیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں. ہر انسان کی زندگی بڑی ڈفرینٹ ہے. ہر انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی سامنے والے کی زندگی اس کی زندگی جیسی ہوگی. ہر انسان کو ایسا فیلنگ ہو رہی ہے, لگ رہا ہوتا ہے کہ یار سامنے والا جو ہے نا وہ یہ صفت ہے بھائی انسان کی, اس کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی اس کی زندگی بھی ایسی ہے. سامنے والا جو فیل کر رہا ہے, جو آپ فیل کر رہے ہو وہ سامنے والا بھی فیل کرے گا, جو آپ کو لگتا ہے وہ سامنے والا بھی کرے گا, جو آپ کو پسند ہے وہی سامنے والے کو پسند ہوگا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ غیب کا صرف خدا جانتا ہے. ہر انسان کی نیچر بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور رحمت تو رحیم ہمارا خدا بہت ہے. اور میں جب سوچتا ہوں کہ میں یقین کریں شاید ہم سب بھی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کرم یہ مالک کی جو رحمت ہے یہ اصل میں مالک کا کرم ہے, اور اس کرم کا ہم شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں, اس کرم کا شکر میں کیسے کروں ادا میرے مولا. تو ذرا ایک کلام آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, اور وہ بھی آپ کی اجازت سے, تو پھر انشاءاللہ نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا, ہاں اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, ہاں اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے خدا نے کیا, اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا. اور میں سجاتا تھا سرکار کی محفل, ہاں میں سجاتا تھا سرکار کی محفل, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا. اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. کیا کہنے بھائی کیا کہنے کہ لمحہ لمحہ ہر لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. اور کیسے نہ ہو امتی امتی, تو پھر لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا, بھائی لمحہ لمحہ جب اتنی بڑی بات ہے کہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, تو دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا
خدا نے مجھے، بھائی کیا کہنے، کیا کم ہے، کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، پھر اس کرم کا شکر کیسے کروں ادا؟ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ہاں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا؟ اور ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، کیا کہنے بھائی سبحان اللہ، کہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، مل گئی راحت عظمت رفعت، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، مل گئی رحمت عظمت رفعت، میں گنہگار تھا میں گنہگار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا؟ اور آخری کلمات شودر مصطفیٰ کی دگا ہو گئی، جو در مصطفیٰ کی دگا ہو گئی، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، جو در مصطفیٰ سے دگا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشمے کرم ہے سرکار، ایسی چشمے کرم ہے سرکار، ہر دگا کو شفیع نے ولی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا؟ اور کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، بھائی کیا کہنے یار، کہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے، کہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہاں صدقے جاؤں میں نیازی میں لجپال کے، دونوں عالم میں مجھ کو سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا؟ جناب پھر ایک مرتبہ آپ ہی کی محبت سے، اور جتنا آپ لوگ پیار دیتے ہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ جتنا آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں مجھے اسکرینز کے اوپر، تو اس سے جو ہے نا تھوڑی سی ہمت بن جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ بات سچ ہے کہ اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا؟ مولا کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر، نبی کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس امت میں سے ہیں، اس امت میں سے ہیں ہم کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یا ہمارے گناہ زمین و آسمان سے برابر ہوں، تو بھی خدا وند عالم ہمارے دل کو جانتا ہے، اگر سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو وہ رحمان اتنا رحیم ہے، کیا کہنے، وہ رحمان اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ بے شک معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بے شک بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، وہ نہایت رحم والا ہے۔ ساتھ ہی ظاہر ہے پھر ہمیں یہ ماہ اس ذات نے دکھایا پھر ایک مرتبہ، اور اس ماہ کا مقصد یہی ہے کہ مغفرت کر لو، رحمتیں سمیٹ لو، دعائیں مانگ لو، منتیں پوری کر لو، کیونکہ ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے۔ آغاز انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔